کیا یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ مجاہدین اسلام، یہ صوفی نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صوفی نہیں تھے؟ تم کون سا تصوف پیش کر رہے ہو کہ جس سے پوری قوم بزدل بنتی جا رہی ہے؟ معاف کیجئے گا، یہ ہم سب نے جھوٹی تعویلیں کر کر کے نا، اور یہ اپنے اپنے ہیلے بہانے تلاش کر کر کے ہم نے اللہ کے دین کو کمزور کر دیا ہے۔ ورنہ اسلام تو ایک طاقت کا نام ہے، اسلام ایک روب کا نام ہے، اسلام ظلم کے خلاف ایک دبدبے کا نام ہے۔ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، سوائے ایک اسد الدین اویسی کے باقی ہمارے نہ کسی عالم نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی اور نہ کسی پیر نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی۔ سر آپ یہ سنیں کہ مسلمانوں کے گھروں کو ناحق بلڈوز کیا جا رہا ہے، بغیر نوٹس کے اور بغیر کچھ خبر کے ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ آپ یہ سنیں کہ ایک طرفہ تمام مسلم جوانوں کو پکڑ پکڑ کر کے ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے۔ آپ یہ سنیں کہ آپ کے مسجد پہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور مسجد کے امام کو ہریانہ میں قتل کر دیا گیا۔ آپ یہ سنیں کہ چلتی ٹرین میں پولیس کی وردی میں چھپے ایک دہشت گرد نے 3 مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مارا اور ساتھ اس کا جو بچاؤ کرنے والے جو آفیسر تھے ان کو بھی اس نے مار ڈالا۔ آپ یہ سنیں کہ آپ کے بھائیوں کو، جنید اور ناصر کو زندہ گاڑیوں میں جلا دیا گیا۔ سر یہ ساری ظلم کی داستانیں سنیں اور شام کو دسترخوان پہ بیٹھ کر کے آپ کے کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کم ہو تو سر معاف کیجئے گا، آپ کا ضمیر مر چکا ہے اور آپ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ لیں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر انسان نہیں ہو سکتے ہیں۔ سر منی پور جلتا رہا، وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، معاذ اللہ لڑکیوں کو ننگا کر کے ان کا تماشا بنایا گیا، ان کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ میرے بھائی ظلم ظلم ہے، خواہ وہ کسی پر بھی ہو، چاہے ہندو پر ہو چاہے مسلمان پہ ہو، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نہ صرف ہمارا قومی فریضہ ہے بلکہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ لیکن یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، سوائے ایک اسد الدین اویسی کے باقی ہمارے نہ کسی عالم نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی اور نہ کسی پیر نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب سیاسی معاملہ ہے، ہمارا تعلق تو مسجد مدرسوں سے ہے، ہمارا تعلق تو خانقاہ سے ہے، ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کیا لینا دینا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا گھناؤنا جملہ ہے نا جسے سن کر کے اللہ کی قسم تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ دراصل اپنی نااہلیوں کو، اپنی ناکامیوں کو تصوف اور دین کے پردے میں اس کی آڑ میں چھپانے کی مجرمانہ کوشش ہوتی ہے۔ ورنہ میرے نبی سے بڑھ کر صوفی کون ہے؟ میرے نبی سے زیادہ دیندار کون ہے؟ ان سے زیادہ دین کو اور اسلام کو سمجھنے والا کون ہے؟ یہ جو لوگ آج ہمیں بار بار حضور پاک کی مکی زندگی کا حوالہ دیتے ہیں، ان سے جا کر کے کوئی پوچھے کہ کیا ہمیشہ حضور کی مکی ہی زندگی رہی؟ کیا آپ نے کبھی اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کی مکی زندگی سے؟ اور کیا حضور ہمیشہ ظلم سہتے رہے اور سب کچھ ظلم چاروں طرف ہوتا رہا اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے؟ آپ نے کبھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ پھر یہ بدر و حنین کیوں ہوئی؟ یہ جنگیں کیوں لڑی حضور پاک نے؟ معاف کیجئے گا، یہ ہم سب نے جھوٹی تعویلیں کر کر کے نا، اور یہ اپنے اپنے ہیلے بہانے تلاش کر کر کے ہم نے اللہ کے دین کو کمزور کر دیا ہے۔ ورنہ اسلام تو ایک طاقت کا نام ہے، اسلام ایک روب کا نام ہے، اسلام ظلم کے خلاف ایک دبدبے کا نام ہے۔ یہ جو آج ہمارے بڑے بڑے اسٹیج کے مقررین ہیں نا اور دین کے بڑے بڑے داعیان ہیں جو صرف دین کی خوبیاں شمار کراتے ہیں، اسلام کی صفتیں صرف بیان کرتے ہیں کہ اسلام تو دنیا میں مظلوموں کی مدد کے لیے آیا ہے، اسلام بے سہاروں کا سہارا ہے، غریبوں کا آسرا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں۔ یقیناً میرا مذہب جو ہے نا، ہمارا اسلام، یہ دبے ہوئوں کو اٹھانے آیا ہے، مظلوموں کو سہارا دینے آیا ہے، بیچاروں کا چارہ بن کر کے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ کبھی پریکٹیکل بھی تو نظر آنا چاہیے۔ جب آپ اس کو پریکٹیکل کبھی کر کے نہیں دکھائیں گے تو پھر دنیا کیسے مانے گی کہ اسلام غریبوں کا اور مجبوروں کا سہارا ہے؟ جب آپ خود ہی غریب اور مجبور بن کر کے ہمیشہ دنیا کے سامنے رحم اور مدد کی اپیل کرتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے، تو آپ کسی کا سہارا کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور غیروں کی بات تو چھوڑو یار، جب تمہارے اپنے کانٹے مارے جاتے ہیں، تمہارے اپنوں پر جب ظلم ہوتا ہے، تم اپنوں کے حق میں جب آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے ہو تو پھر جب غیروں پہ ظلم ہوگا تو ان کے حق میں آواز اٹھانے کی تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اور دنیا تم سے کیا امید لگائے گی؟ یہ جو آج تصوف کا ڈھونگ رچنے والے بنے بنائے صوفی ہیں نا، جن کا یہ نعرہ ہے کہ بھائی محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں، سر یہ وہ نعرہ ہے جس نے آدھی قوم کو آج بزدل بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ نہ خود کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو کچھ کرنے دینا چاہتے ہیں، نہ یہ خود ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور نہ تم کو اٹھانے دیں گے۔ ورنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پڑھیے، آپ نے ہمیشہ دنیا کو پیار دیا ہے،
ہمیشہ محبتیں عام کی ہیں، لیکن جب ظالموں نے ظلم مچایا، جب زمین میں اللہ کی دھرتی میں فساد مچایا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی شیر خدا جیسا بہادر بھی امت کو دیا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کا جاہ و جلال تم بھول کے حضرت خالد بن ولید کی ہسٹری کو آگ لگا دو گے؟ کیا یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ مجاہدین اسلام، یہ صوفی نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صوفی نہیں تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ بڑھ کر کے تم صوفی ہو؟ اور بتائیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے روحانیت کا ایک بہت بڑا کام کیا، ایک جہان آباد کیا، تصوف کی دنیا میں ایک بہت بڑا نمایاں نام ہے حضور غوث پاک کا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ جن کے لیے تم آج مصلی پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے بیچ بھیج دے، یہ صرف مصلی پہ بیٹھ کر کے دعا کرنے سے آسمان سے نہیں اترے تھے، بلکہ حضور غوث پاک نے باقاعدہ ان کو تیار کیا تھا۔ یہ حضور غوث پاک کے پروردہ تھے۔ آپ کو کیا پتا تصوف کے بارے میں؟ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، بہت بڑا روحانیت کا کام کیا آپ نے، لیکن سلطان شہاب الدین غوری کے خواب میں جا کر کے جس بزرگ نے پرتھوی راج پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا نا، وہ بزرگ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہی تھے، وہ آپ ہی تھے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے صوفیاء ہیں اور یہ ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور تم کون سا تصوف پیش کر رہے ہو کہ جس سے پوری قوم بزدل بنتی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے، آپ اپنی اس بزدلی اور بیجا مصلحت پسندیوں کو نا جتنا چاہیں خوبصورت نام دے دیں اور جتنا چاہیں اچھا ٹائٹل دے دیں، چاہے اس کو آپ تصوف کہیں، چاہے پیغام محبت کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کی قسم نہ ہی یہ حقیقت میں تصوف ہے اور نہ ہی حقیقت میں دین اور اسلام ہے۔